تعالیٰ دنیا جیسی دنیا میں بھی ہم سب کو عزت کی زندگی دیں گے، اچھی زندگی دیں گے، امن و سکون کی زندگی دیں گے، اور آخرت میں جنت جیسی عظیم نعمت سے نوازیں گے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ، کہ جو انسان چاہے مرد ہو یا عورت، شرط یہ ہے کہ ایمان والا ہو، شرط یہ ہے کہ لا الہ الا اللہ پڑھنے والا ہو، شرط یہ ہے کہ اللہ کو ماننے والا ہو، شرط یہ ہے کہ محمد کو ماننے والا ہو۔ مرد ہو یا عورت، چھوٹا ہو یا بڑا، امیر ہو یا غریب، سب چلیں گے، لیکن شرط یہ ہے کہ ایمان والے ہو۔ اگر وہ نیک عمل کر جائیں گے، اللہ فرماتے ہیں فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، اللہ ان کو پاکیزہ زندگی دیں گے۔ کیا دیں گے؟ پاکیزہ زندگی دیں گے۔ پاکیزہ زندگی کیسی زندگی ہوگی؟ اللہ دنیا میں ان کے لیے چین و سکون کی زندگی دیں گے، امن کی زندگی دیں گے، دنیا میں وہ عیش کے ساتھ رہ کر زندگی گزاریں گے۔ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اللہ فرماتے ہیں ہم ان کو اتنا اجر دیں گے، اجر عظیم دیں گے، اتنا بہتر بدلہ دیں گے جو دنیا میں کرتے ہیں وہ اس سے کہیں زیادہ ان کے لیے اجر عظیم دیں گے۔ اور میرے بھائیوں، مرنے کے بعد اگر کوئی اجر ہے، سب سے بڑا اجر جنت ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کل نفس ذائقۃ الموت، ہر انسان کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن سب کو ان کے جو انہوں نے اجر کیا ہے اس کے مطابق بدلہ دیں گے۔ ظلم و زیادتی کسی کے ساتھ نہیں ہوگی۔ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، ذرہ برابر نیکی اس کا بھی بدلہ دیں گے، ذرہ برابر برائی اس کی بھی سزا اللہ تبارک و تعالیٰ دیں گے۔ میرے بھائیو، عزیز دوستو، ساتھیو، وہ جنت کیسی جنت ہے جس جنت سے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں نوازیں گے، اور جس جنت کی تیاری کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو یہاں بھیجا گیا ہے۔ آؤ آج اس جنت کا بھی تذکرہ کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں اس کا تذکرہ فرماتے ہوئے کہتے ہیں وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَنُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا۔ اللہ فرماتے ہیں وہ لوگ جو ایمان لے کر آئے، انہوں نے نیک عمل کیے ہیں، اللہ کی مان کر آئیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو ایسی جنت میں داخل فرمائیں گے، ایسے باغات میں داخل فرمائیں گے جن کے نیچے سے نہریں جاری ہوں گی۔ اور اس جنت میں اللہ تبارک و تعالیٰ یہ نہیں کہتے ہیں ایک دن کے لیے، ہفتے کے لیے، مہینے کے لیے، سال کے لیے، نہیں، کوئی قید نہیں ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ابداً ابدا، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اللہ اس جنت میں داخل فرمائے۔ جنت میں داخل ہونے کے بعد اعلان کر دیا جائے گا اے لوگو، اے جنتیوں، سنو، دنیا میں تم نے سنا ہوگا کہ کوئی بیماری بھی آنی ہے، بیمار بھی ہونا ہے، بھوک بھی لگنی ہے، پریشانی بھی ہونی ہے، کپڑے آئے ہیں پہننے کے لیے، میلے بھی ہونے ہیں، پھٹنے بھی ہیں، خراب ہونے بھی ہے، اور آئے ہو دنیا میں عمر بھی پوری ہونی ہے، جانا ہے۔ جنت میں اعلان کر دیا جائے گا یہاں کوئی بیمار نہیں ہوگا، کسی کو یہاں پریشانی نہیں ہوگی، کسی کو تکلیف نہیں ہوگی، یہاں پر کسی کو کبھی موت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان اللہ یدخل الذین آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجری من تحتها الانہار، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مومنین کو ایسے باغات میں داخل فرمائیں گے جن کے نیچے سے نہریں جاری ہوں گی۔ آیا قرآن کہتا ہے وہ نہریں کیسی ہوں گی؟ سنو، قرآن بیان کرتا ہے مثل الجنت التي وعد المتقون، اس جنت کی مثال جس جنت کو اللہ نے متقیوں کے لیے تیار کیا ہے۔ کیا مثال ہے اس جنت کی؟ پہلے تو یہاں سمجھو حدیث سے کے ذریعے سے اللہ کے رسول نے فرمایا اعددت لعبادی الصالحین، کہ جس جنت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے، جن نعمتوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومنین کے لیے، نیک بندوں کے لیے تیار کیا ہے، وہ ایسی نعمت ہے ما لا عین رأت، کسی آنکھ نے ان کو آج تک نہیں دیکھا، ولا اذن سمعت، کسی کان نے ان کے بارے میں نہیں سنا، ولا خطر علی قلب بشر، اس سے آگے بڑھ کر چلتے ہیں کسی کے دل پر ایسی بات کی نہیں گزری کہ وہاں نعمتیں کیسی ہوں گی۔ اب قرآن کریم کی آیت
فیہا انہار من ماء غیر آسن، اللہ مومنین کو ایسی باغات میں داخل فرمائیں گے، ایسی جنتوں میں داخل فرمائیں گے جن کے نیچے سے نہریں جاری ہوں گی۔ کیسی نہریں ہوں گی؟ اللہ فرماتے ہیں فیہا انہار من ماء غیر آسن، ایسی پانی کی نہریں ہوں گی جو پانی صاف شفاف ہوگا، بڑا لذیذ ہوگا پینے والے کے لیے، اور اس پانی میں کبھی بدبو نہیں، کبھی رنگ نہیں بدلے گا، کبھی اس میں کیڑے نہیں پڑیں گے، کبھی وہ پانی خراب نہیں ہوگا۔ دنیا میں پانی کو کیسا ہی فلٹر کر لو، کیسا ہی پانی لے کر آؤ، لیکن ایک نہ ایک دن وہ آتا ہے، اس کا مزہ بدل جاتا ہے کہ اس میں بدبو پیدا ہو جاتی ہے، لیکن جنت میں جو نہریں ہوں گی ان کا پانی کبھی نہیں بدلے گا۔ وَأَنْهَارٌ مِّن لَبَنٍ لَّمْ يَتَغَيَّرْ طَعْمُهُ، اور اللہ فرماتے ہیں دودھ کی ایسی نہریں ہوں گی جس دودھ کا ذائقہ کبھی بدلے گا نہیں، جس دودھ کا رنگ کبھی بدلے گا نہیں، بڑا صاف شفاف رنگ ہوگا۔ آج تو ہم دودھ پیتے ہیں، دودھ یا دودھ لے کر آتا ہے، اس کے اندر اگر اس کو دیکھتے ہیں چھان بیچ کر، زیادہ تر اس میں پانی کی ملاوٹ ہوتی ہے۔ تھیلے کا دودھ آتا ہے، پانی کی ملاوٹ ہوتی ہے، لیکن بھائیو جنت کی نہریں ایسی نہریں ہوں گی، اس جنت کی نہر جو دودھ کی نہر ہوگی، کوئی ملاوٹ نہیں ہوگی، بڑا بہترین دودھ ہوگا، کبھی خراب نہیں ہوگا، دن کے لیے، 2 دن کے لیے، سال کے لیے، پوری زندگی اس کو رکھ دیا جائے کبھی خراب نہیں ہوگا، پینے والے کو بڑا لطف آئے گا، بڑا مزہ آئے گا۔ وَأَنْهَارٌ مِّنْ عَسَلٍ مُّصَفًّى، اللہ فرماتے ہیں شہد کی ایسے نہریں ہوں گی، بڑا صاف شفاف شہد کی نہریں ہوں گی۔ قرآن کریم کی ایک آیت کی تفسیر میں علماء نے لکھا ہے کہ جنتی جنت میں چلے جائیں گے، ہر جنتی کے پاس ایک سونے کی چھڑی ہوگی۔ سونے کی چھڑی، دنیا میں مردوں کے لیے سونا چاندی کا استعمال جائز نہیں ہے، نہیں پہن سکتے ہیں، الا ہے کہ کوئی انگوٹھی وغیرہ پہننے وہ جائز ہے، عورتوں کے لیے جائز ہے، لیکن جنت میں اللہ تبارک و تعالیٰ مردوں کے لیے، عورتوں کے لیے سونے اور چاندی کے کنگن بھی پہنائے گا، اور وہاں سونے اور چاندی کے استعمال کی اجازت ہوگی۔ ہر جنتی کے بعد سونے کی ایک چھڑی ہوگی اور نہریں جاری ہوگی۔ جنتی کا محل دوسری طرف ہے، نہر دوسری طرف سے جا رہی ہے، اب جنتی اس چھڑی کے ذریعے سے اشارہ کرے گا، جدھر اشارہ کرے گا ادھر وہ نہر اس کے ساتھ چل دے گی۔ اور میرے بھائی اور عزیز دوستوں ساتھیوں، وہ جنت ایسی جنت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں فرمایا جب جنتی جنت میں داخل ہو جائیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے اے میرے بندو کیا تمہیں اور کسی چیز کی ضرورت ہے؟ بندے عرض کریں گے اے رب العالمین، اے مالک و خالق، اے اللہ آپ نے ہمارے چہرے منور کر دیے، سفید کر دیے، ہمارے لیے موٹی موٹی آنکھیں والی حوریں عنایت کر دی، خوبصورت حوریں ہمارے لیے دے دی، بڑے بڑے محلات اور مکانات ہمارے لیے دے دیے، اللہ آپ کی اور کیا چیز چاہیے؟ سب سے بڑی نعمت اللہ آپ نے ہمیں جنت میں داخل فرما دیا۔ اللہ تعالیٰ عرض کریں گے اے میرے بندو آج میں تم سے سب سے راضی ہو گیا، اب کبھی ناراض نہ ہو۔ اس سے بڑی نعمت اور کیا نعمت ہوگی؟ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا پردہ حجاب کا ہٹا دیں گے اور تمام جنتی اللہ کا دیدار کریں گے۔ ہائے کیا مقام ہوگا اس وقت کا جس وقت میں اور آپ اس رب کا دیدار کریں گے، اس اللہ کا دیدار کریں گے جس رب کے دیدار کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھیوں نے کہا تھا، لیکن فرما دیا کہ دنیا میں کوئی اللہ کا دیدار نہیں کر سکتا ہے، ممکن نہیں ہے۔ تجلی پڑی تھی روشنی کی، سب مر گئے، سب خاک ہو گئے، لیکن جنت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار ہے۔ بعض خوش نصیب وہ ہوں گے جو صبح بھی اور شام بھی اللہ کا دیدار کریں گے، بعض وہ ہوں گے ہفتہ میں ایک بار اللہ کا دیدار کریں گے۔ جب اللہ کا دیدار کریں گے ساری نعمتوں کو بھول جائیں گے، ساری نعمتوں کو بھول جائیں گے، صرف اللہ کا دیدار سامنے رہے گا، سب کو بھول جائیں گے۔ میرے بھائیوں اگر آج اس روئے زمین پر ہندوستان کا وزیر اعظم آتا ہے، پردھان منتری کہیں جاتا ہے، لوگ اس کو دیکھنے کے لیے، بھاشن سننے کے لیے نہیں، دیکھنے کے لیے بھائی پردھان منتری کیسا آدمی ہے، اس کا چہرہ کیسا ہے، عرب کا امام آ جائے اس کو دیکھنے کے لیے لوگ ٹوٹ پڑیں گے، کوئی بڑا آدمی آئے، لیکن کیا مقام ہوگا اس وقت کا جس وقت میں اور آپ اللہ کا دیدار۔
क्या मकाम होगा उस मकाम का जिस वक्त मैं और आप रोए जमीन के सबसे अजीम इंसान, सबसे खूबसूरत इंसान, सबसे बड़े आदमी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीदार करेंगे, जिसकी वजह से अल्लाह ने दुनिया को बनाया है, जमीन और आसमान को बनाया है। मेरे भाइयों, अजीज दोस्तों, साथियों, जन्नत में अल्लाह तबारक व तआला जन्नतियों के लिए हर वो नेमत देगा जो उनकी जरूरत के लिए होगी। हर वो नेमत देगा अल्लाह तबारक व तआला, उनकी खूबसूरती में इजाफा कर देगा। उनके लिए अल्लाह तबारक व तआला नेक बीवियां देंगे। एक औरत अल्लाह के रसूल के पास आई, एक बूढ़ी औरत आई, अल्लाह के रसूल उससे मजाक करने लगे, फरमाने लगे कि जन्नत में बुढ़िया नहीं जाएंगी, बूढ़ी औरत नहीं जाएंगी। वो रोने लगी, जन्नत की तलब थी। जब वो रोने लगी, अल्लाह के रसूल ने फरमाया जन्नत में जब जन्नती दाखिल होंगे तो कोई बूढ़ा नहीं होगा, बल्कि सब जवानी की शक्ल और जवानी की उम्र का। मेरे भाइयों, जन्नत में इंसान जो चीज तलब करेगा अल्लाह तबारक व तआला उसके लिए वो इनायत फरमाएंगे। बाद लोग वो होंगे जो जन्नत में कम तर दर्जा के होंगे, बाद ऊंचे दर्जा के होंगे, बाद को अल्लाह तबारक व तआला और ऊंचा मकाम देगा। जन्नत में एक ऐसा बाजार भी होगा कि जन्नत में जुमा के दिन जन्नती उस बाजार में जमा होंगे और जाएंगे अपने घरों से निकलकर। जब वहां पर जाएंगे, एक हवा चलेगी, सारे जन्नतियों की खूबसूरती बदल जाएगी और वहां से हवा चलती हुई जाएगी उनके घरों की तरफ। जब घरों की तरफ जाएगी, घर की औरतों की खूबसूरती बदल जाएगी। ये घर आएंगे, औरतें अर्ज करेंगी, बच्चे अर्ज करेंगे, आपकी खूबसूरती बदल गई है। वो कहेंगे अल्लाह की कसम, जिस अल्लाह ने हमें हमारी खूबसूरती में इजाफा किया है, तुम्हारी खूबसूरती में जो अल्लाह ने इजाफा कर दिया है। मेरे भाइयों, जन्नती जन्नत में चले जाएंगे और बड़े ऐसे आराम के साथ तकिया लगाकर गद्दों पर, मसेरियों पर ऐसे बैठे होंगे। हर जन्नती अपने आप को बादशाह शुमार करेगा और वहां पर हर तरह के फल होंगे, जिस फल को चाहेगा। हर तरह के परिंदे होंगे, जिनको खाने चाहेगा वो सामने आ जाएंगे। एक जन्नती को 1000 खादिम मिलेंगे। कितने? 1000 खादिम मिलेंगे। उसके चारों तरफ खड़े हुए हो रहेंगे, जो तलब करेगा वो उसको लेकर आएंगे। बल्कि उलमा ने एक आयत की तफसीर में तो यूं भी फरमाया है कि 1000 नहीं, एक जन्नती को 10,000 खादिम दिए जाएंगे। मेरे भाइयों, अल्लाह ने उस जन्नत की तैयारी के लिए मुझे और आपको यहाँ पर भेजा है। उस जन्नत की तैयारी कैसे होगी? उस जन्नत की तैयारी होगी अल्लाह की मान कर। इसलिए कोशिश करें, इंशाअल्लाह जन्नत की तैयारी करके जाएंगे, अल्लाह को राजी करके जाएंगे। अल्लाह राजी हो गया, जन्नत की तैयारी करना आसान हो जाएगा। अल्लाह मुझे और आप सबको अपने रजा की तौफीक नसीब फरमाए।